تعلیم سب کے لیے یہ نعرہ لگایا جاتا ہے, ہمیشہ لگایا جاتا ہے, لیکن کتنے بچے اسکول جاتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پاکستان میں 22 ملین سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں, اسکول نہیں جاتے, تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہیں بہت ساری ہیں, غربت بھی ہے, کم آمدنی, والدین کا بچوں کے تعلیمی اخراجات پورے نہ کر سکنا ہے. اب ایسے میں کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ انسپائرنگ سٹوریز ہمارے سامنے ایسی آتی ہیں کہ جو کہ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں, اور آج ہم نے آپ کی ملاقات جس شخصیت سے کروانی ہے وہ تعلیم کو عام کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں. توحید سہیل ان کا نام ہے, اور جھگیوں میں اور کچی آبادیوں میں رہنے والے بچوں کو وہ مفت تعلیم دیتی ہیں. جہاں جگہ مل گئی وہاں کلاس لگا لی اور علم کا سلسلہ جو ہے, علم کو بانٹنا شروع کر دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں توحید سہیل صاحبہ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ پروگرام میں آپ کا جو تشریف آوری ہے اس کے لیے, اور اسپیشلی جو آپ کام کر رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے. یہ بتائیے کہ یہ جو سٹرکچر ہے آپ کے اسکولوں کا, یہ کیا ہے؟ جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گئے اور علم پھیلانا شروع کر دیا, یہ آئیڈیا کیسے آیا, کیا کر رہی ہیں؟ جب میں نے سوچا تھا تو ہر انسان کی طرح یہی سوچا تھا کہ ایک سٹرکچر ہوگا, بلڈنگ ہوگی. رینٹلز تھوڑے سے ہائی تھے. میرا آئیڈیا جو یہ تھا کہ میں پڑھانا شروع کروں وہ تھوڑا مجھے پوسٹ پون کرنا پڑ رہا تھا. تو پھر ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ اگر میں اس طرح ویٹ کرتی رہی کہ پرفیکٹ سیناریو بنے گا اور پرفیکٹ طریقے سے میں ایگزیکیوٹ کر سکوں گی, تو پھر میں شاید اگلے 5-10 سال تک نہیں کر سکوں گی. تو میں نے سوچا کہ موبائل اسٹریٹ اسکول کھول لینا چاہیے ہے, کیونکہ بیسک جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لٹریسی پھیلے, ان کو تھوڑی سی جو ہے وہ نالج ان کی انکریز ہو, اور وہ ہم کھلے آسمان کے نیچے بھی کرا سکتے ہیں. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. ظاہر کھلے آسمان کے نیچے آپ جب ہوتے ہیں تو پھر بارش, سردی, گرمی, موسم, یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو ڈیل کرنا پڑتا ہے. بالکل. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بارش ہوتی تھی تو اس دن بچوں کو پتہ ہوتا تھا کہ چھٹی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسلام آباد کا ویدر پتہ ہے کہ آپ کام شروع کر دیتے اور ایک دم سے کالے بادل آ جاتے ہیں اور بالکل شروع ہو جاتی ہے برسات. اور کئی دفعہ جب جس طرح ٹھنڈ ہے, سردیوں کے موسم میں بھی بارش ہوتی ہے, تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم چھتریاں لے کے بیٹھ جائیں گے لیکن آج ہم نے پڑھنا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ذرا موسم کو کم, اپنے موسم کو اتنی اہمیت نہ دوں, اور انہوں نے جو پڑھنا ہے اس پہ زیادہ, تعلیم کا موسم زیادہ اہم ہے, باقی جو ویسے موسم ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ کیونکہ ہر ایسا شخص جو کہ کسی طریقے سے معاشرے میں کوئی سوشل ورک کے حوالے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کی زندگی میں یا کوئی ایک ایسی پرسنالٹی ہوتی ہے جو اسے انسپائر کرتی ہے, وہ تحریک دینے والا معاملہ کیا تھا آپ کو؟ حال میں انسپریشن تو بچپن سے عبدالستار ایدھی ہی تھے میرے لیے, اور لیکن وہ جتنی عظیم شخصیت وہ ہیں اس طرح تو میرے خیال میں ہم کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے اس تک, لیکن تھوڑی سی ایک کنٹریبیوشن جو ہے وہ کرنا چاہتی تھی. میں زیادہ مجھے پش ملا تھا جب APS کا واقعہ ہوا تھا, کیونکہ میں جب یہ ہمیں خبر آئی اور میں سڑک پہ اس طرح گھر جا رہی تھی اور آنکھوں میں میرے آنسو تھے کیونکہ وہ واقعہ ہی اتنا جو ہے تکلیف دہ تھا. تو میں نے ایک بچے کو دیکھا وہ مانگ رہا تھا جس طرح سے ہوتا ہے کہ گاڑی صاف کر دوں, یہ کر دوں, وہ کر دوں, اور میں نے سوچا کہ وہ بچے اسکول گئے اور ان کے ساتھ یہ ہوا, اور ایسے کتنے بچے ہیں جو اس کے بغیر ہی جن کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے, کبھی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی لائف بہت ٹف ہوتی ہے. تو مجھے تھا کہ اگر کرنا ہے اور اپنی سوسائٹی, اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ کرنا ہے تو ایجوکیشن سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک وہ جو ایک پش ملنا تھا وہ اس واقعے نے مجھے جو ہے وہ دیا. تو اب اس کو کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کے اس وینچر کو؟ کتنے علاقوں میں آپ کام کر رہی ہیں؟ کتنے بچے آپ کے اسکول میں آتے ہیں؟ 5.5 سال ہو گئے ہیں, اور اب I have 70 اسٹوڈنٹس ماشاء اللہ. اور اب مجھے کافیوں کو کہنا پڑتا ہے کہ ابھی نہیں میں رکھ سکتی ہوں, ایڈمیشن کلوزڈ ہے. لیکن جو ایک چیز ہوئی ہے ساتھ وہ یہ کہ جو اب میرے اسٹوڈنٹس کلاس 1 اور 2 میں ہیں ان کو میں نے ہائر کر لیا ہے, اور میں ان کو پے کر دیتی ہوں اور وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کر دیتے کہ نرسری اور KG کے بچوں کو پڑھانے میں. تو تھوڑا ان کے لیے بھی اچھا ہے, بیکاز وہ گاڑیاں صاف کرنا اور اس طرح سے کام کرنے کے بجائے وہ یہاں پہ ان کی انکم یہاں سے بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ وہ ہیلپ بھی کر رہے ہیں. G11 میں ویسے مین میرا ہے, اور بچے جو ہیں وہ کافی مطلب قریب کے ایریا سے جو ہے وہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے. اب چونکہ یہ بچے جو ہیں وہ مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہوں گے, ظاہر ہے ان کا جو یوں کہہ لیجیے کہ جو انہوں نے جو تعلیم اپنے گھروں پہ کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت حاصل کی ہوگی, یا کچھ ایسے بچے ہوں گے جو کبھی بالکل اسکول نہیں گئے ہوں گے. ہر ایک کا ایک ڈفرینٹ لیول ہوتا ہے, ڈفرینٹ ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس کا. اب آپ سب کو جب یکجا کر کے تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو یہ مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ کسی کو کچھ زیادہ آتا ہے, کسی کو کم آتا ہے, ان کی ڈفرینسیشن کیسے ہوتی ہے پھر؟
جو آپ کے بیسک ہیں پرائمری اسکول کے جو ہیں وہ تو آپ سمجھے کہ اکٹھے ہی کرتے ہیں، لیکن میرا یہ ہے کہ میں کسٹمائزیشن پہ بہت فوکس کرتی ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میرے اسکول آئیں تو ایک بچہ میتھس کلاس 2 کی کر رہا ہوگا لیکن انگلش میں وہ 1 میں ہوگا یا KG میں ہوگا، تو میں اس حساب سے جو ہے کرتی ہوں. مینیج کس طرح کرتی ہوں وہ تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے obviously، کیونکہ ہر بچے کی پروگرس جو ہے وہ لسٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے حساب سے اس کی ورک شیٹس، اس کے حساب سے اس کی نوٹ بکس میں کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر میں وہاں 2 گھنٹے اسپینڈ کرتی ہوں تو گھر میں مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. لیکن شروع میں مجھے بیکاز ان کو ٹائم بہت لگا، بیسک کرنے میں ہی بہت ٹائم لگا. جیسا آپ کہہ رہے ہیں میجورٹی جو بچے میرے پاس آئے تھے انہوں نے کبھی کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن ان کو پتا تھا کہ ABC جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور ا ب پ جیسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے. تو شروع کے آپ سمجھے 2 سال بیس بنانے میں لگ گئی، اس کے بعد بہت سپیڈ پکڑ لی ہے، لیکن شروع میں ذرا تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ ذرا ٹائم لگتا ہے. والنٹیئرز کے بارے میں بتائیے، آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو جوائن کیا اس پروجیکٹ میں؟ آن اینڈ آف بہت ڈفرینٹ لوگوں نے جوائن کیا ہے، کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن سے ایسوسیٹیڈ ہوں، میں وزٹنگ فیکلٹی ہوں، تو اس وجہ سے میرے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اکثر جو ہے وہ والنٹیئر کرتے ہیں اپنے سیمیسٹر کے حساب سے. اسکول کے کافی جس طرح کئی اسکولس ہیں وہ بہت انکریج کرتے ہیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کمیونٹی سروس کریں. تو اب مجھے بہت لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. اوبویسلی اسپوریڈک ہوتا ہے، ریگولر نہیں ہو سکتا، لیکن الحمدللہ والنٹیئرز جو ہیں وہ آتے ہیں اور بچوں کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کے بارے میں اتنا کیئر کرتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ان کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. جہاں آپ پڑھاتی ہیں، جہاں بیٹھ کر، جہاں جو بھی آپ کا جو ایریا ہے، وہاں کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے جب وہ گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ میجورٹی تو بہت سپورٹیو رہے ہیں، اور شاید مجھے ایز اے ٹیچر تھوڑا سا آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے، مجھے شاید نہیں اتنا چینج نظر آتا کئی دفعہ بچوں میں، لیکن وہاں کے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ مجھے کبھی کبھی روک کے بتاتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا ان میں چینج نظر آ رہا ہے، اب یہ تھوڑے زیادہ صاف رہتے ہیں، سلام کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں. کبھی کوئی چیز ہمیں مطلب جس طرح بڑے عمر کے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کھوکے پہ کھڑے پہ کچھ لے رہے تھے، پڑھا نہیں جا رہا تھا تو بچے نے پڑھ کے بتا دیا، اس طرح ہیلپ کر لی. تو وہ شاید مجھے نہیں نظر آتا، وہ بتاتے ہیں. اور ڈفرینٹ طریقوں سے سپورٹ کیا، کئی آئے بھی ہیں والنٹیئر کرنے کے لیے، کئیوں نے آفر بھی کی ہے، اور کئیوں نے چیزیں بہت جو ہے وہ لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. فائنلی آپ کا اگلا پلان کیا ہے؟ ہاؤ ڈو یو پلان ٹو میک اٹ بگ؟ اور گورنمنٹ یا کوئی اس طرح سے اگر آپ چاہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو کسی طریقے سے اسسٹ کرے؟ گورنمنٹ سے یہ اسسٹنس میرے خیال میں ریکوائرڈ ہے کہ دے شوڈ میک اٹ ایزیئر فار اس ٹو رجسٹر دی اسکولس. جہاں پہ آپ نے لٹریسی بڑھانی ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ جو ان کے کرائٹیریاز ہوتے ہیں اسکول رجسٹر کرنے کے کہ بلڈنگ ہونی چاہیے، ہونا چاہیے، یہ تھوڑا سا دے شوڈ میک اٹ اے لٹل ایزیئر، کیونکہ فی الحال ہمارا مقصد ہے کہ ہم جتنا بھی پھیلا سکتے ہیں لٹریسی کو اتنا ہم پھیلائیں. تو یہ ہے. اور جو اگر نہیں رجسٹر کر سکی تو پھر بچوں کو پراپر اسکول میں جن کے پیرنٹس مان گئے ہیں، جن میں پوٹینشیل ہے، تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ کووڈ کا جلدی سے سلسلہ ختم ہو تاکہ پھر آگے ان کے فیوچر تعلیم کا سلسلہ بڑھنا شروع. بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے توحید صاحبہ آپ کا. جی یہ تھی توحید سہیل، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ اکیلی تنہا میدان میں نکلی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم کو پھیلایا جائے. تو اس طرح کے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بننا چاہیے.